السلام علیکم ساتھیوں۔ اب آپ کا تیسرا چیپٹر جو ہے وہ ہے نیکی کا بدلہ۔ یہ والا چیپٹر آپ کا جو ہے یہ آپ کا ڈکٹیشن اور اس کا ریڈنگ چیپٹر ہے، یعنی کہ بلند خوانی کروائی جائے گی۔ اس میں آپ گھر میں بہت زیادہ اس کی ریڈنگ پریکٹس کریں گے، بار بار روزانہ امی کو اپنے 1 2 پیراگراف سنائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس میں جتنے بھی مشکل الفاظ آپ کو نظر آئے، آپ کو خود لگے کہ اس کے معنی کیا ہیں، تو اس کو آپ انڈر لائن کر لیں گے اور لکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کو یہ دونوں اس میں ماہر ہو جائیں، مشکل الفاظ بھی آ جائیں، آپ کو املا بھی آپ کا اچھا ہو جائے، اور بلند خوانی میں ریڈنگ میں بھی آپ اچھے ہو جائیں۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں کہ نیکی کا بدلہ کیا ہے، کہ جو انسان نیکی کرے تو اس کا کیا اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے۔ اس ایک میں یہ ہے چیپٹر یہ ہے کہ اس میں ایک پرانے زمانے میں ایک کی بات ہے کہ ایران کے شہر میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام راون تھا۔ اس شہر میں مہریار نامی ایک سوداگر رہتا تھا۔ شہر کے لوگ مہریار کی بڑی عزت کرتے تھے۔ وہ معاملے کا بہت کھرا تھا، یعنی کہ وہ بہت نیک آدمی، ہر معاملے میں سچا اور کھرا انسان تھا، سچ بولتا تھا اور ہر ایک سے محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حج کا مہینہ نزدیک آ رہا تھا۔ شہر میں بہت سے لوگ حج کے لیے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مہریار کے دل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، تو میرا بھی فرض ہے کہ اس دولت میں سے روپیہ نکال کے اس نیک کام پر خرچ کروں۔ یہ سوچنے کے بعد وہ گھر آیا اور سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز بھی نہیں تھا، ریل گاڑیاں نہیں تھیں، لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے۔ راون شہر سے بھی حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے تیار ہوا، اور مہریار بھی اس قافلے کے ساتھ تیار ہو گیا، اور ان کے اس قافلے کے ساتھ وہ بھی روانہ ہوا۔ راستے میں اخراجات، اب جیسے اخراجات لفظ ہے، اس کو انڈر لائن کیجیے گا۔ اخراجات کے لیے یعنی کہ اپنے خرچے کے لیے اس نے پیسے رکھے، جو اس کو ضرورت پیش آئے گی تو اس کے لیے اس نے خرچے کے لیے پیسے رکھنے کے لیے 1000 اشرفیاں اپنی کمر سے باندھ لی۔ پہلے کوئی ایسے وہ نہیں ہوتے تھے، کیا نام ہے، وہ اپنی چیزیں محفوظ کرنے کے لیے ایک رومال میں باندھ کے اس کو کمر میں باندھ لیتے تھے، باندھ لیا، اور حاجیوں کے قافلہ آہستہ آہستہ، اور یہ جب حج وج کے لیے جب لوگ نکلتے تھے تو کئی مہینے لگ جاتے تھے سفر میں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم جیسے یہ آج کل کا جو دور ہے کہ جہاز میں بیٹھتے ہیں اور کچھ گھنٹوں بعد پہنچ جاتے ہیں، یہ تو بیچارے بہت پہلے سے نکلتے تھے اور کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ بہرحال راستے میں تھوڑی دیر کے لیے وہ قافلہ کہیں رکتا اور پھر آگے روانہ ہو جاتا۔ چلتے چلتے قافلہ ایک بڑے شہر پہنچا، اور پھر یہاں قافلے والوں نے 2 3 دن ٹھہرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ آرام کر کے گھوم پھر کر شہر کی سیر بھی کر لیں۔ ایک دن مہریار شہر سے باہر نکلا تو کچھ فاصلے پر پتھروں اور اینٹوں کے ڈھیر لگے تھے، جیسے اجڑے ہوئے شہر کے کھنڈر ہوں۔ آپ اجڑے ہوئے کو بھی انڈر لائن کریں اور کھنڈر کو بھی۔ وہ اسی طرف چل پڑا، قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت میلے کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے کچرے کے ڈھیر کو کریت کر دیکھ رہے۔ اب یہ کریت کو بھی انڈر لائن کیجیے گا، جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں ہو۔ مہریار ایک طرف کھڑا ہو کر یہ تماشا دیکھتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کوڑے میں سے ایک مردہ مرغی مل گئی، اور بڑھیا نے مرغی کو جھاڑا پہنچا اور صاف کرنے کے بعد ایک چادر میں چھپا کر چل پڑی۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ کچرے کے کوڑے دان کے پاس بیٹھ کے وہاں سے وہ کچھ کھانے کی چیز تلاش کری تھی، کہ اس کو ایک مردہ مرغی ملی اور اس نے اس کو صاف کیا اور لے کے چلی گئی۔ یہ دیکھ کر وہ اپنی چادر میں چھپا کے چل پڑی۔ یہ سب دیکھ کر مہریار حیران رہ گیا۔ مہریار بہت حیران ہوا، اور یہ بڑھیا اس مردہ مرغی کا کیا کرے گی، اسی خیال میں وہ آنکھ بچا کر بڑھیا کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ بڑھیا ایک پرانے اور خستہ مکان کے سامنے آ کر رک گئے، اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی، اور دروازے کا کھلنا تھا کہ 3 4 بچے اس سے لپٹ گئے اور بولے، امی جان ہمارے کھانے کے لیے کیا لائی ہو؟ بچوں صبر کرو، تمہارے لیے مرغی لائی ہوں، کھاؤ گے تو مزہ آ جائے گا۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، تاکہ اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو اس کے بچے نہ دیکھ پائیں۔ اب پھر اس نے مہریار یہ سب حالت دیکھے اور اس کا دل دہل گیا، اور وہ سوچا کہ ماں کی ممتا بھی کیا چیز ہے۔ یہ غریب بڑھیا اپنے بھوکے بچوں کے لیے اللہ جانے کیا کیا جتن کرتی ہوگی۔ یہ سوچ کر مہریار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے بڑھیا کے ایک ہمسائے سے پوچھا، بھائی صاحب، آپ کے ساتھ والے مکان میں جو بوڑھی عورت رہتی ہے یہ کون ہے؟ ہمسائے نے بتایا، یہ بڑھیا بڑی نیک اور پاک باز بہت نیک خاتون ہے، پاکیزہ خاتون ہے، بہت غریب ہے بیچاری، لیکن بڑی
محنت اور مشقت سے اپنا کام اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ مہریار نے دل میں سوچا ایسی غریب عورت کی مدد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ سوچ کر وہ بڑھیا کے پاس آیا اور تمام اشرفیاں نکال کر بڑھیا کے سامنے رکھ دی اور کہا، بڑی بھی تمہاری یہ امانت کافی عرصے سے میرے پاس پڑی ہے، واپس دینے آیا ہوں۔ بڑھیا اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی، میری کوئی امانت نہیں، بلکہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، یہ کیسے لے لوں؟ دونوں میں بہت دیر تک بحث ہوتی، یعنی کہ وہ کبھی انکار کر رہی ہوگی اور مہریار مسلسل انہیں کہہ رہا ہوگا کہ یہ پیسے لے لیں۔ مہریار اصرار کرتا رہا، اصرار کو انڈر لائن کیجیے گا، اور بڑھیا متواتر مسلسل انکار کرتے رہی۔ آخر مہریار نے تنگ آ کر بڑھیا سے کہا کہ بڑی بھی اگر تم یہ بڑی 1000 اشرفیاں نہیں لوگی تو میں اس امانت کو اسی کچرے کے ڈھیر میں جا کر پھینک دوں گا جہاں سے تم نے وہ مرغی اٹھائی تھی، کیونکہ میں اب یہ امانت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ بڑھیا نے سر جھکا دیا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اشرفیاں اٹھا لی اور ہلکی آواز میں کہا، بیٹا میں ناچیز اس قابل کہاں کہ تمہارے اتنے بڑے احسان کا بدلہ اتار سکوں، اللہ تعالیٰ ہی اس نیکی کا اجر تمہیں دے گا، یعنی کہ تم نے جو یہ نیکی میرے ساتھ کی ہے اس کا بدلہ تمہیں اللہ ضرور دے گا۔ مہریار سرائے میں واپس آ گیا جہاں اس کے دیگر ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوسرے دن جب قافلے والے چلے گئے تو مہریار نے اپنے گزارے، کیونکہ وہ تو ساری جو اشرفیاں رکھی تھی حج کے لیے، وہ سارے پیسے وہ بڑھیا کو دے چکا تھا۔ اب وہ قافلے کے ساتھ جانا اس کے لیے بیکار تھا۔ یوں وہ جو تھا اپنے شہر میں کام کرتے ہوئے پھر واپس اپنے شہر آ گیا۔ اسے شہر میں کام کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے، واپس آ کے پھر وہی دوبارہ اپنی زندگی گزارا تھا کہ ایک دن صبح سویرے وہ سرائے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ ایک اونٹنی سوار پہنچا۔ اونٹنی یعنی کہ ایک مسافر آیا جو اونٹنی پر سوار تھا۔ مہریار کو مخاطب ہوتے ہوئے بولا، کیوں بھائی جوان، کوئی کام وغیرہ کرو گے؟ مہریار بولا، ضرور کروں گا۔ اونٹنی سوار نے کہا، میں حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، کیا اکیلا ہوں؟ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ساتھی ہو اور سفر کے کام میں میرا ہاتھ بٹائے۔ میرے پاس ایک اور اونٹنی بھی ہے، اس پر تم سوار ہو جاؤ۔ مہریار کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی تھی، وہ فوراً اونٹنی سوار کے ساتھ ہو گیا۔ دونوں نے حج کیا اور حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹ آیا۔ اونٹنی سوار نے مہریار کا شکریہ ادا کیا اور 10,000 اشرفیاں نکالی اور اس کی جیب میں ڈال دی۔ مہریار پوچھا، یہ کیا؟ میں نے تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا کہ آپ مجھے 10,000 اشرفیاں دے رہے ہیں۔ اونٹنی سوار نے کہا، یہ مزدوری ہی نہیں بلکہ تمہاری امانت جو میرے پاس پڑی تھی۔ اب یہ دیکھیں، یہی الفاظ اس نے یہاں کہا تھا نا کہ آپ کی امانت آپ کے پاس پڑی تھی، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے نیکی کا اجر دیا تھا جو اس نے اپنی پوری امانت اس بڑھیا کو دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے نما انسان کے ذریعے اس کو یہ دوبارہ سے اس کو 10,000 اشرفیاں دی تھی، اس نیکی کے بدلے میں جو اس نے اس بڑھیا کے ساتھ کی تھی۔ مہریار کچھ کہنے ہی کو تھا کہ وہ شخص فوراً اونٹنی میں سوار ہوا اور دم بھر میں، یعنی کہ لمحہ بھر میں ایک دم اچانک ہی وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ مہریار کی نیکی کا بدلہ تھا۔ مہریار اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں بھولا، جو اپنے بندوں کو ہر دم یاد رکھتا ہے، وہ معمولی سے معمولی نیکی کا اجر بھی کئی گنا کر کے عطا کرتا ہے۔ گناہ یعنی کہ دگنا تگنا کر دیتا، مطلب بڑھا کے دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی نیکی تھی جو مہریار نے کی تھی کہ اپنا حج کا پروگرام کر کے نکلا تھا، لیکن اس نے جب بڑھیا کو اس حالت میں دیکھا تھا تو اس نے اپنے سارے پیسے ان کو دے دیے تھے کہ تاکہ اس کی زندگی اچھی ہو جائے، اور وہ پھر دوبارہ اپنی زندگی میں شروع ہو گیا تھا، کام کرنے لگا تھا، اپنے کام میں لگا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ صفت آدمی ان کے گھر میں اس کے پاس بھیجا تھا، جس نے اس کو یہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ حج پہ چلیں گے۔ وہ تو پہلے انتظار میں تھا، وہ بہت خوش ہوا اور یوں اس نے پھر ان کے ساتھ گیا اور وہ حج بھی کیا، اور پھر واپسی میں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی نے اس کو تحفے کے طور پر وہ 10,000 اشرفیاں دیں، جو اس نیکی کا بدلہ تھا جو اس نے بڑھیا سے کی۔ اب آپ اس چیپٹر کو بہت اچھی طرح 2-3 دفعہ ریڈ کریں گے، مشکل الفاظ دیکھیں گے کون سے ہیں، اور اپنے پیرنٹس یا امی سے یا کسی ایک بڑی بہن وغیرہ سے بولیں گے کہ آپ کا کہیں سے بھی پیراگراف میں ڈکٹیشن لے اور مشکل الفاظ کا ڈکٹیشن لے کے آپ خود دیکھیے گا اور انہیں چیک کریں گے، پینسل سے چیک کروائیے گا، پھر ہم کاپی میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ ضرور اگر آپ کو کوئی اور مشکل الفاظ لگیں، لینے ہیں، دیکھنے ہیں، تو یہ پیج 109 میں دیکھیے نیکی کا بدلہ۔ یہ مشکل الفاظ ہیں، آپ اس کو لکھنے کی کوشش کیجیے گا اور اس کے معنی بھی دیکھیے گا، لکھیے گا نہیں، بس یاد کر لیجیے گا۔
ٹھیک ہے. والسلام. اس یاسمین آپ سے.